الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ صاد کی کچھ آیات ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیے. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، اور منکرین کہنے لگے یہ تو ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے بہت سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور قوم کے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ جو جملہ ہے وہ آپ کے غور کرنے کے قابل ہے. ہر دور میں اسلام کی جب بھی خالص دعوت آپ پیش کریں گے، آپ پر الزام لگے گا یا تو آپ دولت کے بھوکے ہیں، یا کرسی چاہتے ہیں، یا عورتوں کے پیچھے شوق ہے آپ کا، یا پھر یہ کہ دیوانگی داری ہے، جنون داری ہے. یہ چار الزامات ہر زمانے میں. خالص اسلام جب بھی آئے گا لوگ ڈریں گے، تو اس لیے لوگوں کو جواب دینا ہے. اب ہندوستان کے ہم رہنے والے، ہم جواب دیں گے. ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ نریندر مودی جی آپ ہی حکومت کریں لیکن مسلمان ہو جائیے. بہت سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مانیے. مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ایک عقیدہ ہے، اس پر ایمان لائیے. ہم تصور کر لیں کہ 99% ایسا نہیں ہوگا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن 1% اگر ہو گیا، زندہ کر لیا گیا اور اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی وہاں پر، تو پھر انعام میں جنت یا سزا میں دوزخ آپ کو کیا ملے گا؟ تو جو گفتگو اور جو تبلیغ ہوگی وہ دلیلوں کے ساتھ ہوگی، کٹ حجتی کے ساتھ، ان کے معبودوں پر تنقید و تبصرے کے ساتھ نہیں ہوگی. ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو اس کی ترتیب کیا تھی. اس لیے کہ اب جو موجودہ کمپائلیشن ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. نزول کا سیکوینس علیحدہ تھا، کمپائلیشن کا علیحدہ ہے. اس وقت ہم مکے میں 9th ایئر میں پہنچ چکے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ بنو ہاشم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ایک طریقے سے قید ہے، سوشل بائیکاٹ کا شکار ہے. اور ایسے موقع پر تقریباً 2.5-3 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، کرم کیا. وہ ایگریمنٹ جو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لوگوں نے لکھ کر لٹکایا تھا، سرداران قریش نے، اس کو دیمک کھا گئی، اور صرف اس کاغذ میں اتنا حصہ بچا جہاں پر لکھا ہوا تھا بسمک اللہم. ہم کسی چیز کو آج شروع کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. قرآن عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بسمک اللہم، اے ہمارے اللہ، وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اتنا حصہ دیمک نے چھوڑ دیا، بقایا پورا چاٹ دیا. اور یہ بات شعب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتائی اور کہا کہ اب باہر چلیے. بائیکاٹ اللہ تعالیٰ نے ختم کرا دیا، اس لیے کہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا وہ ایگریمنٹ لکھ کر. اب ایگریمنٹ ہی کھا گئی دیمک، تو وہ بائیکاٹ باقی نہیں. باہر نکل کر آئے، اب بستی میں اب ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک صدمہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ یا طاہر کا انتقال ہو گیا. آپ کا چچا ابو لہب جو پڑوسی تھا آپ کا، بالکل ایک دیوار کا فاصلہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بدترین دشمن کے گھر میں موت ہو جائے تو آپ اس کی تعزیت کریں گے. اپنے گھر میں کوئی تقریب ہو تو اسے ملتوی کر دیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، بھتیجے کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے. وہ غم اور تعزیت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے بھاگا بھاگا سرداران قریش کے پاس گئے
اور جا کر اس نے انہیں خوشخبری سنائی، بطیرا محمد اللیلہ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، بیٹا باقی نہیں رہا۔ انسان کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، بیٹی پرایا دھن ہے، وہ تو کسی اور کے گھر چلی جائے گی، کسی اور کے بچوں کی ماں بنے گی، جبکہ بیٹے سے انسان کی نسل چلتی ہے۔ اب یہ دوسرا بیٹا تھا، بڑے بیٹے حضرت قاسم کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا، اب یہ دوسرے بیٹے تھے جن کا انتقال ہوا، اور اس چیز کو میں نے یہاں پر کیا۔ تاریخ میں شاید آپ نے جو مطالعہ کرتے ہیں ان لوگوں نے پڑھا ہوا کہ بہت پہلے انتقال ہو گیا۔ میں نے اس چیز کو یہاں پر اتنی لیٹ لیا، اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس ابو لہب اپنی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی حضرت ابو طالب کی بھی بات نہیں مانی اور اس بائیکاٹ میں شامل نہیں رہا۔ بائیکاٹ میں حضرت ابو طالب نے اپنے قبیلے بنو ہاشم کو لے کر گھاٹی میں اتر گئے۔ اب وہاں پر ان کا سوشل سینکشنز، بائیکاٹ شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے، سینکشنز، ہر طریقے سے ان پر پابندیاں عائد کر دو، ان سے لینا دینا نہیں، ان کو تجارت کے لیے کہیں باہر جانے نہیں دینا، کسی کو سامان لا کر انہیں بیچنے نہیں دینا، بات چیت نہیں، رشتہ داریاں نہیں، کچھ نہیں، ہر طریقے سے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو پورے بنو ہاشم کے لوگ، جن میں سے بڑی مشکل سے 5% ایمان لائے ہیں، 95% ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار ہیں، ایمان نہیں لائے، لیکن قبیلے کے سردار کی بات سن کر وہ گھاٹی میں جا کر اتر گئے، تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جو شعب ابی طالب کا گھاٹی کا واقعہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کافروں نے تکلیف بہت برداشت کی۔ صحابہ اکرام نہیں تھے یہاں پر ساتھ، جو ایمان لائے تھے وہی تھے، مثلا حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت حمزہ، یہ جو 4-5 لوگ ایمان لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، بس اتنے ہی لوگ ایمان لائے۔ خود حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بھرپور ساتھ دے گا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس نے ابو لہب نے اپنے بڑے بھائی اور قبیلے کے سردار کی بات کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا، اور بڑے اطمینان سے وہ 2.5-3 سال اپنے گھر میں سکون سے رہا، بلکہ یہ ابو جہل کے ساتھ مل کر باہر سے آنے والے تجارتی قافلوں کو، جو ان گھاٹی والوں کو سامان بیچنا چاہتے تھے، یہ دور سے پکار کر کہتے کہ ان گھاٹی والوں سے ہر چیز کی قیمت چوگنی مانگو، اگر یہ نہیں خریدیں گے تو ہم اس قیمت پر تم سے خرید لیں گے۔ باہر سے آنے والے قبیلوں کو کیا دلچسپی اندرونی لڑائی جھگڑے سے، انہیں تو منافع سے غرض ہے، جو پیسہ زیادہ دے گا اور مال اپنے ہاں اسی کو بیچے گا۔ تو یہ نتیجے میں گھاٹی والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ مل نہیں پا رہا، یہ تکلیفیں برداشت کی، باہر آئے۔ اب ایسے موقع پر اللہ نے ایک سورہ نازل فرمایا، توحید پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس زمانے میں حضرت ابو طالب بھی ذرا بیمار ہیں، مختلف قریش کے ڈیلیگیشن ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سورہ کا مختلف میں نے مختصر جائزہ لیں، خاص طور پر اس میں یہ آیت بڑی قابل غور ہے کہ اسلام کی دعوت پیغمبر اسلام نے جب دنیا والوں کے سامنے شرک، بہت سارے بت پرستی کے ماننے والوں کے سامنے دی، تو لوگوں کو یہی شک تھا کہ یہ تو کسی اور مقصد سے بات کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کرسی چاہیے، نمبر 2 دولت چاہیے، نمبر 3 عورت چاہیے، یا پھر یہ کہ دماغ چل گیا ہے، پاگل پن کے آثار ہیں، بلکہ ہمارے معبود خفا، یہ جو ہمارے لات و عزا منات، یہ جو بت بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے خدا، یہ غضبناک ہو گئے ان پر، اس لیے کہ ان کی مار پڑ گئی، یہ دماغ چل گیا ہے۔ یہ 4 الزامات ہمیشہ لگائیں گے۔ آج بھی آپ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے ملک میں اسلام کی خالص دعوت جب بھی رکھیں گے، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، پیغمبری کام ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپ کا اور میرا چوائس بھی نہیں ہے کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہیں کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ یہ ذمہ داری صحابہ اکرام پر دی حجۃ الوداع کے موقع پر، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جن تک میں نے دین پہنچایا وہ آنے والوں تک پہنچائیں، اور پھر ان کے آنے والے ان کے آنے والوں تک پہنچاتے رہیں۔ تبھی تو کہیں جا کر آج 14ویں صدی میں ہجری کے اعتبار سے آج دین ہم تک پہنچا ہے۔
صحابہ اکرام اس دین کو لے کر دنیا میں پھیل گئے۔ اس سورہ میں اللہ فرما رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، یہ لوگ جو ماننے سے انکار کریں قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اور جب ان کی شامت اور عذاب ان پر آیا تو وہ چیخ اٹھے، مگر اس وقت بچنے کا کوئی وقت نہیں۔ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہے کہ ان کو ڈرانے والا ان کی بستی میں سے پیدا ہوا ہے، یہ کہ باہر سے نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے باہر سے نہیں ہے، عربوں میں عبداللہ اور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، ادھڑ عمر، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہیں۔ یہ پوری عمر مکے میں گزری ہے۔ آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا معاملات، لین دین، اس کی بنیاد پر لوگوں نے آپ کو صادق امین کہا۔ 43 ایئرس تک آپ کو مانتے رہے، آپ کے فیصلوں کو مانتے رہے، لیکن جس دن اٹھ کر آپ نے ایک دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، فلاح پاؤ گے، پوری قوم دشمن بن گئی سوائے چند لوگوں کے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ چل رہی ہے اور ایک ایک کر کے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، لیکن درمیان میں ہجرت کی 100 کے قریب لوگ حبشہ میں جا کر عیسائی مملکت میں بیٹھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال قید رہ کر اب باہر آ کر ایک یوں سمجھے کہ تھوڑی اطمینان کی زندگی بسر ہے، لیکن اس زمانے میں بھی مخالفتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل آپ پر نہیں مجھ پر، بل ہم فی شک من ذکری، یہ میرے ذکر پر، میرے قرآن پر یہ اس میں شک کر رہے ہیں، اور یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان پر ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے، اور یہ تو جتھوں میں سے جندم ما ہنالک معصوم من العذاب، جتھوں میں سے چھوٹا جتھا ہے، یہ عنقریب شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح، عاد، فرعون، ذو الاوتاد، سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، قوموں کی داستانیں اللہ نے ایک جملے میں گنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان تمام قوموں کی داستان دنیا میں مشہور تھی کہ یہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک قوم کو اللہ نے، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ آج سائنس ہم کو بتا رہی ہے کہ دنیا ایک وقت پانی کے نیچے تھی، بڑے بڑے پہاڑوں پر وہ اثرات ہیں کہ یہ پہاڑ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے اثرات سائنس ثابت کر رہی ہے کہ دنیا واقعتاً پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے ایک ایک انسان کو ہلاک کیا، غرق کیا، سوائے ایمان لانے والوں کو جنہیں کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا۔ یہ تاریخ آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، جس کے ماننے والے 3 بڑی قومیں ہیں آج، یہودی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، یعنی دنیا کی 50% پاپولیشن ابراہیم علیہ السلام کو اپنا واحد لیڈر مانتی ہے۔ اللہ وہاں سے تک تاریخ کی ابتدا فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی اپنی قوم میں اکیلے ایمان لائے، 1.5 آدمی کے ساتھ ہجرت کی۔ 1.5 کون؟ ایک بیوی، ایک 10 سال کا بھتیجا، یہ 2.5 آدمیوں کا قافلہ نکلا، اللہ نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد میں فرعون کا ذکر کیا گیا، فرعون کی پوری فوج کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ مکے والے آپ کے ساتھ کہتے ہیں، کرتے ہیں، آپ اطمینان سے سنیے، صبر کرتے رہیے، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجیے۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا گیا، یہودی داؤد علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بڑی عجیب و غریب بات، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کسی اعلیٰ بڑے خاندان کے، مالدار خاندان کے نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام اس فوج میں ایک معمولی سے سپاہی تھے، یا اس فوج کے اطراف میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے چرواہوں میں سے ایک چرواہے تھے۔ یہ فوج حضرت طالوت کے ساتھ دشمن کی فوج، جس کا بڑا سپہ سالار مشہور جالوت تھا، لڑنے کے لیے، اس کا مختصر واقعہ سورہ بقرہ میں آیا، آپ کو ملے گا۔ اور وہ بہت بہادر تھا جالوت، اور بہادری کی داستان یہ ہے کہ 1000 آدمیوں پر بھاری پڑتا تھا، لوہے کے لباس میں غرق رہتا تھا، اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ داؤد علیہ السلام جو ایک قسم کا غلیل اور گوپن چلانے کے ماہر تھے، انہوں نے تاک کر نشانہ ایسا مارا، وہ جگہ جو پیشانی کے درمیان کھلی ہوئی تھی، جہاں پر لوہا کور کیا ہوا نہیں تھا، اسے ایک ہی مار نے اسے ڈھیر کر دیا۔
وقت کے بادشاہ نے اپنے انتقال کے وقت نہ صرف یہ کہ انہیں اپنا داماد بنایا بلکہ اپنے بعد انہیں بادشاہت بھی دی. یہودیوں کو اس بات کا غصہ ہے کہ ایک معمولی انسان بادشاہ پھر نبی کیسے بن گیا. اس لیے یہودی داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتے. سلیمان علیہ السلام کو ان کی نعوذ باللہ من ذالک ناجائز اولاد کہتے ہیں. پیغمبروں کے ساتھ یہودیوں کا یہ معاملہ. عیسائی تو ان پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں. یہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. لہذا یہاں اللہ ان کا ذکر فرما رہا ہے. ایک واقعے میں دو آدمی ان کے پاس پہنچے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں. اب بادشاہ محل میں رہتا ہے. پہرے چوکی کا بندوبست، باڈی گارڈز. ایسے موقع پر بادشاہ کے خوابگاہ میں سونے کے کمرے میں کسی کا پہنچ جانا آسان بات نہیں. دو آدمی پہنچ گئے. داؤد علیہ السلام نیند میں سے پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھے تو کہا کہ پریشان مت ہوئیے، ہم ایک مقدمہ لے کر آئیے. میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی ہیں. میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہی بکری ہے. میرا بھائی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ ایک بھی دے دو تاکہ اس کے پاس 100 کمپلیٹ ہو جائے اور پوری بستی میں اس کا نام اور چرچا ہو جائے کہ بھائی یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس 3 فیگرز میں جانور ہیں. اب آپ بولیے میں دوں یا نہیں؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم پر ظلم کرا. تمہارے پاس ایک ہی ہے جس کا دودھ وغیرہ استعمال کر کے تمہارے گھر والے گزر بسر کرتے ہیں. اس کے پاس 99 ہے، پھر بھی یہ مانگ رہا ہے، ظلم کر رہا. یہ سوچتے ہوئے داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے بھی شاید کوئی ایک زیادتی کی. یہودی روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک فوجی افسر تھا. اس زمانے میں گوشے پردے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. ہو سکتا ہے کسی محفل میں داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی کو دیکھ لیا اور محسوس کیا کہ یہ بڑی ذہین اور انتہائی عقلمند خاتون ہے. تو انہیں احساس ہوا کہ ایک معمولی سردار کی بیوی بن کر یہ کوئی خاص دنیا میں کام نہیں کر سکتی. اس کے بالخلا بادشاہ کی بیوی بن جائے گی تو شاید کچھ کارنامہ انجام دے. اور اس زمانے میں یہ بات کوئی معیوب نہیں تھی کہ ایک دوست دوسرے دوست سے کہے کہ بھائی مجھے تیری بیوی پسند آ گئی، چھوڑ دے، میں شادی کروں. کلچر ہے، سوسائٹی ہے. آج کا جیسا ماحول کا معاشرہ یورپ کا نظر آ رہا ہے. اگر اس زمانے میں اس قسم کی باتیں ہیں تو کوئی خاص بات نہیں تھی. تو داؤد علیہ السلام نے بحیثیت بادشاہ اپنے آفیسر سے کہہ دیا. اب وہ بیچارہ ڈر کے مارے کیا کر سکتا ہے؟ ڈر کے کیا کرے گا وہ؟ اللہ نے اس دو آدمیوں کے ذریعے جو شاید فرشتے تھے داؤد علیہ السلام کو احساس دلایا کہ آپ کو تو اس قسم کی خواتین اگر سلطنت میں تلاش کرے تو بہت ساری ملے گی، یہ ایک ہی نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں. لیکن آپ نے غریب آدمی پر ظلم کر دیا. آپ کے اختیارات وسیع ہیں بادشاہ کی حیثیت سے. پوری مملکت میں اعلان کریں تو بے شمار خوبصورت، ذہین، عقلمند خواتین آ سکتی ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اس چیز کا جیسے ہی احساس ہوا وہ اللہ سے توبہ کی اور سجدے میں گر پڑے. اس میں آیت سجدہ بھی آئی ہے. یہودیوں نے کیا قصہ بیان کیا؟ یہودیوں نے عجیب و غریب، داؤد علیہ السلام ایک بار ہاتھی پر جا رہے تھے یا ایک بار محل کی بالکنی میں کھڑے تھے، دور سے دیکھا ایک جھوپڑے میں غریب آدمی کی بیوی نہا رہی ہے. اور یہ کم وقت جب نہلاتے ہیں غسل کراتے ہیں تو یہ بغیر کپڑوں کے. اب ایک عورت کو بغیر بنا کپڑوں کے نہاتے ہوئے دیکھا داؤد علیہ السلام اس کے حسن سے متاثر ہو. اس کے شوہر کو زبردستی اٹھا کر فوج میں بھیج دیا اور ہدایت کی کہ اس کو ایسی جگہ لگاؤ جہاں پر مزے آئے. اور بغیر نکاح کے اس کی عورت کو اپنے محل میں ڈال دیا. اس سے جو ناجائز اولاد ہوئی نعوذ باللہ من ذالک وہ سلیمان علیہ السلام. یہ ہے یہودیوں کے قصے، یہ ہے قرآن مجید کا واقعہ. یہ ہمارے علم میں ہو تو ہم ان سے کبھی موقع ملے تو ہم بات کرتے ہیں. اتنی معلومات تو قرآن کی ہمیں ہونی چاہیے کہ کیا واقعات قرآن بیان فرما رہا ہے. پھر اللہ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے دیکھو دو قسم کے انسان ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کچھ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے ہیں، اور دوسرے کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہیں. کیا دونوں برابر ہیں؟ میں دونوں کا انجام یکساں کر لوں؟ اصلی بات یہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بابرکت آپ پر نازل کی ہے، اس لیے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لوگ اس پر غور کریں، تدبر کریں. تدبر کے معنی مسلمانوں نے سمجھ لیے کہ گیان، دھیان، دھونی جما کے
یوگا کے اسٹائل میں بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا، اس کو تدبر، یہ تدبر نہیں۔ جنگل میں چلے جانا، آنکھ بند کر کے وہ کھڑے رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ جانا، سمندر کے کنارے چلے جانا، پانی میں کھڑے رہ جانا، پہاڑ کی چوٹی پر چلے جانا، یہ تدبر نہیں ہے، یہ ریاضتیں، مشقتیں ہیں، روحانیت ہے جو وہ لوگ جو اللہ کی تلاش میں دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے ہم کو دنیا ہی میں اللہ سے ملایا ہے۔ ہمارے نبی مل کر آئے ہیں آسمانوں پر جا کر اللہ سے، کس موقع پر؟ معراج۔ اور ہمارے لیے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، تم اللہ سے ملنا چاہو تو نماز 2 رکعت نماز پڑھ لو، جب تم سجدہ کرو گے تمہارا سر اللہ کے قدموں میں ہوگا اور تم اللہ سے بے انتہا قریب ہوگے۔ اللہ چاہے تو پردہ ہٹا دے، تم اللہ کا دیدار کرو، لیکن اس جسم کے ساتھ تم دیدار نہیں کر سکتے۔ تم کیا کرو گے؟ عام انسان کیا کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، پروردگار مجھے موقع دے، انظر الیک ربی ارنی انظر الیک، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دے۔ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تم، البتہ ایک کام کرو، ہم سامنے والے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال رہے ہیں، اس کو دیکھو۔ یوں سمجھے کہ گفتگو آواز آ رہی ہے سامنے سے، سامنے اللہ میاں، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر، درمیان میں پہاڑ، اللہ فرما رہا ہے میں پہاڑ پر تجلی اپنی ایک جھلک ڈالوں گا، وہ دیکھ لی۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف نظریں جمائے کھڑے، اللہ نے پہاڑ طور پر ایک تجلی ڈالی، پہاڑ بربری مٹی کی طرح زمین میں دھس گیا، بیٹھ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو فوری فرمایا انی تبت الیک، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، بہت بڑا ڈیمانڈ، بڑا مطالبہ کر دیا تجھے دیکھنے کا۔ اس انسانی جسم کے ساتھ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، البتہ قیامت کے دن مومنین اللہ کو ایسے دیکھیں گے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیوں فرمایا جیسا سورج کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے، سورج کو نظریں جما کر دیکھیے تو آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے گا، آنکھیں جلنے لگے گی، تکلیف ہو جائے گی، لیکن گھنٹوں بیٹھ کے آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے تدبر کیا ہے؟ تدبر بڑے سیدھے سادے الفاظ میں اسلامی تدبر یہ ہے، اللہ کے کلام کو اچھے انداز میں صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرو، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو کہ ہر نماز میں مجھے یہ دہرانا ہے، کچھ نہ کچھ آیتیں، جب یاد کر لوں، اچھا پڑھ لوں تو سمجھنے کی کوشش کروں جتنا سمجھ میں آئے۔ اس کے لیے آپ کو مفسر بننے کی، مترجم بننے کی، ٹرانسلیٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے علماء نے ترجمہ اور تفسیر کر دیا، صرف وہ پڑھی اپنی زبان میں، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جتنا بھی سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش فوری شروع کر دیجیے، اور جیسی عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خود غرض نہ بنے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، بیوی بچوں کو فوری اسی کی تعلیم دینا شروع کریں، اور پھر دنیا میں کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپنے اطراف میں غیر مسلموں تک اور بگڑے ہوئے مسلمانوں تک اس دین کا پرچار کریں، اس دین کو پہنچائیں۔ یہ ہے تدبر۔ تدبر کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ علماء کا کام ہے جو علمی نکات کریں گے۔ آپ ہم طالب علم ہیں، طالب علم کا کام کیا رہتا ہے؟ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، 3rd کلاس ہی صحیح، جسٹ پاسنگ مارکس، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چلے جاؤں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ہم کامیاب، ہماری کامیابی کیا ہے؟ اللہ خود فرمایا قرآن مجید میں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آتش دوزخ سے، جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوگا، وہ کامیاب۔ تو آگے چل کر اس سورہ میں اللہ نے کچھ پیغمبروں کا ذکر فرمایا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں فرمایا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ پیغمبر نے مشکل میں، تکلیف میں کس کو پکارا؟ اللہ۔ تو پھر ہم کو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ یہ مثالیں قرآن میں کیوں دے رہا ہے؟ لیکن ہم نہیں پکارے۔
ہم تو ذری سی باتیں جب تھک کے جب اٹھنے لگتے ہیں تو یا علی مشکل کشا کہتے ہیں، یا پیران پیر دستگیر کہتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں بلاتے. ہم نے بندے کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیا، یہ شرک ہو گیا. یہ ظلم ہے کہ جس کا مقام جو ہے اس کو وہیں رکھو. ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کے مقام سے ہٹا کر اسے بڑھا دینا یا گرا دینا. ہم نے یا تو وہ بزرگ کو اللہ کے درجے میں اونچا پہنچا دیا، یا اللہ کو نیچے اتار کر اس بزرگ کے برابر بنا دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق دونوں برابر کے لیول میں ہوں، اتنا ممکنات میں سے. دیکھو ہمارے بڑے بڑے پیغمبروں نے جو انسانوں کے بہترین نمائندے رہے ہیں، انہوں نے بھی مشکلات میں جب پکارا تو ہم ہی کو پکارا ہے، اور پھر ہم نے ان کی تکلیفوں کو دور کیا ہے. کئی پیغمبروں کا اس میں ذکر ہے. آخر میں اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پھر ایک بار واقعہ بیان کیا ہے. تقریباً 7 مقامات پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت میں رکھنا، تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دینا، شیطان کا سجدہ نہ کرنا، اس کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی، معاملات کی، قصے کہانیوں کی کمی ہے جو ایک ہی قصے کو 7 مرتبہ دہرائے. اللہ بار بار ہمیں احساس دلا رہا ہے ایک مزاج انسانی ہے، ایک مزاج شیطانی. تم کوشش کرو تمہارا مزاج شیطانی نہ ہو. انسانی مزاج کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ، ایک جھاڑ کو چھوڑ کر اس کے قریب مت جاؤ. شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا منع کرنے کے باوجود. لیکن جیسے ہی پھل کھایا انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے اللہ سے تڑپ کر دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ الٹا اس نے کیا کہا؟ ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے کہ میں بڑا عالم، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، یہ مٹی کا، سڑی گلی بدبودار مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں. تو نے کس طریقے سے مجھ کو فضیلت دی اور اس کو زمین کا نمائندہ بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنا؟ لہٰذا میں آدم کو اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا قیامت تک کے لیے، اور ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. ایک ہے شیطان جو اللہ کے حکم کی نافرمانی، غلطی بھی کرتا ہے، پھر نافرمانی اور ہٹ درمی کرتا ہے. انسان غلطی کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے بعد یا بچپن سے آپ انتہائی متقی پرہیزگار گناہ کر ہی نہیں سکتے. سوائے نبیوں کے ہر دنیا کا انسان، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، سب غلطی اور گناہ کر سکتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ. گناہ جو نہیں کر سکتے وہ صرف نبی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، انہیں معصوم عن الخطا کہتے ہیں. ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ غلطی نبی سے ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے پوری امت کے لیے مثال بن جاتی ہے. مثلا آج عیسائی دنیا 25 دسمبر کو دل کھول کر شراب پیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی بائبل میں لکھا ہے کہ ایک خاص موقع پر حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شربت وغیرہ، اس پانی کو تم اپنے کمال سے، اپنی کرامت سے اس کو شراب بنا. اب جب جس دین میں لکھا کہ نبی نے اپنے ساتھیوں کو شراب پلائی تو امتی شراب نہیں پئیں گے؟ کروڑوں ڈالر کی شراب ایک رات میں پی جاتی ہے، کروڑوں ڈالر کی شراب ایک رات میں. اب شراب پینے کے بعد میں آدمی کس قسم کے ہوش و حواس میں رہتا ہے، کیا گناہ ہو سکتے ہیں جو وہ نہیں کرتا ہے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اب میں اس میں اپنا حکم، اپنی روح ڈال رہا ہوں. جب وہ جیتا جاگتا انسان بن جائے سجدے میں گر پڑو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا. بعض لوگ اس کو فرشتوں کا معلم بنا دیتے ہیں، کوئی فرشتوں کا سردار بنا دیتے ہیں. وہ جن ایک علیحدہ مخلوق ہے، اس کو تھوڑا علم دیا گیا، فرشتوں کو تھوڑا علم دیا گیا. اس کا علم شاید فرشتوں سے کچھ زیادہ ہو. اس نے
تکبر کیا، استکبرا وکانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہوا. اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس بندے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے سجدہ نہیں کیا. ام کنت من العالین، کیا تو بڑا متکبر ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ جلاتی ہے، بھسم کرتی ہے، روشن ہے، یہ سڑی گلی بدبودار مٹی سے بنا ہے. اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. اب شیطان کیا کر رہا ہے یہ دیکھیے، اللہ کے نظروں میں وہ لعنتی ہے، جہنمی ہے، لیکن اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اس کو معلوم تھا قیامت کا ایک دن ہے، اور اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. کس چیز کے لیے؟ اللہ نے مہلت دی. فإنک من المنذرین، ہم تیرا انتظار کریں گے. تو اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فبعزتک، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، تیرے اس بندے کو اور اس کی اولاد کو سب کو بہکا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ورنہ ہر کوئی کسی کو میں اپنے چنگل میں پھانسوں گا. ایسی آیتیں جب آئیں تو فوری اللہ سے دعا کی اللہم وجلنا من عبادک المخلصین، اے اللہ ہم کو تیرے مخلص بندوں میں شامل کر، جو شیطان کے چنگل سے بچنے والے ہیں. ورنہ انسان کی بڑی تعداد کو شیطان اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، اکیلے نہیں ڈوبیں گے، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، دوزخ میں اکیلے نہیں جاؤں گا میں. شیطان تو صاف کہہ رہا ہے. اچھا شیطان کرتا کیا ہے؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے گناہ کراتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ سارے شیطانیاں جو ہوتی ہے نا، وہ دلوں میں وسوسوں سے ہوتی ہے. مثلا اس بار کے 10 دن کے چھٹیاں ملے، شیطان کو آپ لوگوں میں سے کس نے دیکھا 10 دن کے چھٹیوں؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے گھر میں آیا، ہمارے دل میں گھس گیا. جس دن 10 دن کی چھٹی کا اعلان ہوا ہے اس کے ساتھ مسلسل بیٹھا ہے. کیا کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے؟ فیملی ہے، ذرا بچوں کو گھماؤ پھراؤ، نماز جاتی ہے جانے دو، جمعہ جاتا ہے جانے دو، سیر کرو. اچھا اکیلے کہیں کہ تم سیر کرتے مزہ نہیں آتا، 2-4 دوستوں کو فون کرو، ان کے فیملیوں کے ساتھ. اکیلے مزہ نہیں آتا. اپنی بھی کو کب سے دیکھ رہے، برسوں سے کوئی بیچاری کو دیکھ رہے. 2-4 فیملی میں تو میری بھابھی کو دیکھ، میں تیری بھابھی کو دیکھتا ہوں. اب کتنا پردہ کریں گے، کتنا گوشہ کریں گے؟ جب کھلے میدان میں پہنچ گئے بے پردگی تو ہو ہی جاتی نا. آپ لوگ ولی اللہ ہوں گے، لیکن یہ کیوں بولے کہ شیطان ہماری نسوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے اچھے انسانوں کو جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بہکا دے، ان کو ورگلا دے. اب اس موقع پر جو پکنک پارٹیز کے پروگرام بنے ہیں، کتنی نمازیں قضا ہوئی، خواتین کی، مردوں کی، خواتین ہو رہی. اب سارا مردوں کا مجموعہ ہے، کہاں نماز پڑھیں گے؟ گھر چل کے پڑھیں گے. قضا ہو رہی نماز، مردوں کی قضا ہو رہی. کس عمر اللہ نے اچھی خاصی چھٹی دی اس دن، تو اور ذرا عبادت کا. اسلام میں جب چھٹی ملتی ہے بندے، آپ دیکھیں چھٹی کب ملتی ہے ہم کو؟ عید میں. عید میں اللہ میں ایک نماز بڑھا دیتے نا، بڑھا دیتے 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ ایک عید کی نماز بھی ہوتی نا، 6 ہوگی اس دن. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنے فارغ وقت کو اس کی مزید عبادت. اللہ نے عربوں کے دلوں میں رحم ڈالا. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 9 گھنٹے کی ڈیوٹی اٹھا کے انہوں نے 6 گھنٹے کر دی، تاکہ تمہیں آرام ملے، اطمینان سے تراویح میں کھڑے رہو، تہجد کو اٹھ سکو. یعنی اللہ سہولتیں دے رہا ہے تاکہ اس کی عبادت میں مزید ہم ترقی کریں، آگے بڑھیں. لیکن ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے. اللہ اس کے جواب میں فرما رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس زمانے میں 9واں سال ختم ہوا، 10واں سال شروع ہوا. حضرت ابو طالب بڑے بیمار رہنے لگے. قریش کے بڑے بڑے سردار کعبۃ اللہ کے پاس ان کی مسندیں، محفلیں سجتی ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. اب وہ تنگ آ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب جاتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت، 360 بت بیٹھے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک اللہ کی دعوت. اور انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب
بالکل آخری لمحات ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، تو آپس میں مشورہ کے کیا کریں، جا کر ان سے مشورہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کو کچھ چیزیں پروپوز کرتے ہیں، مان لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ لوگ کہیں گے چچا کے زندگی میں تو بھتیجے پہ ہاتھ نہیں ڈالا، چچا کے موت کے بعد میں اس کی جان کے دشمن بنے، جان لے لی۔ تو 2-4 ڈیلیگیشن گئے جو تاریخ میں ہم کو واقعات ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایک نوجوان حسین خوبصورت لڑکے کو لے گئے، نوجوان تھا، جا کر کہا، عمارہ نام کا نوجوان، جا کر حضرت ابو طالب سے کہا جو بستر پہ پڑے ہوئے، دیکھو ابو طالب، اب تمہارا آخری وقت ہے، تمہارے بھتیجے کی جو دعوت وہ لے کر آئے ہیں، انہوں نے قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے، ایک اچھی تجویز تمہارے سامنے ہے، ہم یہ نوجوان کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو رکھ لو، اور اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضرت ابو طالب کو جوش آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کہ ارے کم وقتوں، میں تمہارے بچے کو لوں، رکھ لوں، کھلاؤں پلاؤں، پرورش کروں، اور تم میرے بھتیجے کو لے جا کے قتل کر دو، یہ مناسب سودا ہے؟ لیکن وہ اپنی جانب دانش میں سمجھ رہے ہیں کہ بہترین سودا ہم نے دیا، ہم نے حق ادا کر دیا، آدمی کو لیا، آدمی کو دیا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ بھی حسین ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، بھتیجا تو تمہارا 50 سال کا ہے، چلے گا، گروپ واپس چلے گا۔ ایک بار اور آئے، اگر کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو 1 سال ہم اس کے خدا کی عبادت کرتے، اللہ کی، وہ 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ بڑی اچھی تجویز لائے، 1 سال وہ لوگ تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ان کے خداؤں کی عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ سے پوچھوں گا، اس سے ہدایت طلب کروں گا، میں بعد میں جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوری جواب نازل فرما دیا، قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کافر بن گئے ہو۔ کیوں کافر بن گئے ہو؟ کہ مکے میں جو لوگ تھے وہ کافر بن گئے تھے؟ ہاں بن گئے تھے۔ کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ مسلم ہوتا ہے، اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے گھر والے، کوئی اس کو یہودی، کوئی عیسائی، کوئی فارسی، کوئی ہندو، اور ہم مسلمانوں میں کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی اہل حدیث، یہ بنا دیتے ہیں، اور بنا کے ہم سمجھیں ہم سارے برو ہیں، ہم سب ایک دوسرے جیسا، غیروں سے ہم دور ہیں، مسلمان بھی اپنوں سے دور ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی بندگی نہیں کروں گا جس کی تم لوگ کرتے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی بندگی کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، میں یقیناً ان کی بندگی نہیں کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو، مجھے میرا طریقہ۔ مختصر سورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، رات کو سوتے وقت پڑھ کر اگر سوئے گا اور اس رات اس کی موت ہو جائے گی، اللہ اس کو شرک سے بری قرار دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر گناہ شاید معاف کر دے جو بندوں سے ہو سکتا ہے، شراب، جوا، بدکاری، ڈاکہ، قتل، سب معاف کر سکتے، شرک معاف نہیں کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ اللہ یہ ظلم معاف نہیں کرے گا۔ جو کائنات کا رب ہے، جس نے کن کہہ کر پوری کائنات بنائی، تم دنیا کے مخلوق کو لے جا کر اس کے برابر کھڑا کر دو، یہ ظلم اللہ برداشت نہیں کرے۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر من یشرک ویغفر ما دون ذلک، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ شاید ہر گناہ شاید معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ جو رات کو پڑھ کر سوئے گا، 6 آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوروں کو چاروں خل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا
اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس لیے کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ تو یہ موقع پر ایک مزید سورہ نازل ہوا، سورۃ الکافرون، جس میں بتا دیا گیا اسلام جب کمزور ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ جب تک تم تبلیغ کا پورا حق ادا نہ کر لو ان کے مقابلے میں مت آؤ، پس جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، چھپ چھپ کے تم پھرو گے، لیکن تمہارے اطراف میں ہر آدمی تو آپ کے کیا خیال ہے 20 کروڑ جا کے جنگلوں میں چھپ جائیں گے؟ میں چھپ جاؤں گا، میرے رشتہ دار ان کو میں کیسے بچاؤں گا؟ وہاں والے تو ان کو پکڑ لیں، ان کو نہ صحیح، میرے رشتہ دار سمجھ کر نہ صحیح، مسلمان سمجھ کر انہیں ماریں گے، ایک کی حماقت سے سینکڑوں بھگتیں گے۔ تبلیغ کا حق ادا کرو، اتنی پاپولیشن کو اپنے فیور میں لاؤ، لیکن یہ بڑا مشکل ترین کام ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم شارٹ کٹس کے عادی ہیں، ہم شارٹ کٹس کے کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ہم بھول گئے کہ تاریخ اسلامی میں، تاریخ انسانی میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جس نے 23 سال کے اندر اسلام کو نافذ کیا۔ ہمارے سامنے مثال ہے نوح علیہ السلام کی، 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کا نظام قائم نہیں کر سکے۔ اما ہم نوح علیہ السلام سے بڑھ گئے کیا؟ وہ نظام ہم قائم کر دینا چاہ رہے ہیں، کیسے قائم کریں؟ جوش و جذبے کا نام نہیں ہے تبلیغ، ہوش کا نام ہے۔ جوش و جذبہ ہوگا قتال کے موقع پر، اور قتال کے موقع پر آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کیا وجہ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جسم مبارک پر اوجھڑی ڈال رہے ہیں، سر پر خاک ڈال رہے ہیں، چلتے پھرتے جادوگر، ساحر، مجنون، کاہن کہا جا رہا ہے۔ مکے میں ایک بہادر نہیں تھا تو پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کہاں گئے تھے؟ عمر فاروق کہاں تھے؟ علی کہاں تھے؟ حمزہ کہاں تھے؟ یہ لوگ ان آدمیوں کے ہاتھ پاؤں توڑ نہیں دیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ آپ اور میں کہیں باہر جا رہے ہوں، ہمارے والد کو کسی نے کوئی گالی دے دی، ہم برداشت کریں گے چاہے وہ سامنے کوئی بہت بڑا پہلوان کیوں نہ ہو؟ ہم نے اپنے والد کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت صدیق وغیرہ، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی انہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیوں خاموشی اختیار تھی؟ اس لیے کہ ابھی تمہاری طاقت اتنی نہیں ہوئی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی صبر کا موقع ہے، قربانیاں دینے کا موقع ہے، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، ہر چیز کی قربانیاں۔ ہاں، ایک اچھی تعداد میں تمہارا گروپ بن جائے، جب ان سے دوسرے مقابل میں ٹکر لینے کی پوزیشن میں ہو، اس وقت تمہیں اس وقت جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعداد بہم پہنچائی، مدینہ پہنچ کر اللہ نے پہلا حکم، پہلی اجازت کیسی دی؟ سورہ حج کے اندر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ ارے یہ قرآن کا انداز ہے، یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب جو رسول کو اللہ نے بتائی، ہم اس سے شارٹ کٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کس طریقے سے ممکن ہے؟ اب چونکہ 10واں سال قریب آ رہا، چل رہا ہے، ایسے موقع پر حضرت ابو طالب کا بہرحال انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، کچھ وقفہ گزرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ دو قریب دنیا کے سہارے جو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، دو کا انتخاب۔ اب کیا کیا؟ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دنیا کے سہاروں پہ بھروسے کا تو نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ وتوکل علی اللہ، وہ تو پورے کا پورا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے۔ لیکن باہر دنیا میں تو آدمی بھروسہ ہی ہے تو ہم گھر بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دنیا کے سہارے بھی تو ہے نا۔ کوئی ہمیں مار دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہ کے پکارتے ہیں اللہ میاں بچا لیے، یا گھر کی طرف پلٹ کے پکارتے ہیں ابا بچائیے، بھائی صاحب بھائی جان بچائیے، دنیا والوں ہی کو بلاتے ہیں نا۔ تو دنیا کے عارضی سہارے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اب 2 سالوں کے 2 نام ہیں، پیدائش کا 1 سال ہے، اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل، اور یہ سال غم کا
عام الحزن. کچھ وقفہ ہوا بیوی کے انتقال کا، جوان بیٹیاں، 2 بیٹیاں گھر میں ہیں، باپ بیٹیوں کی پرورش نہیں کر سکتا. جب بچیاں بڑی ہو جائیں ان کی ضروریات، ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. عورت کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہے. ایک خاتون آئی، آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. 2 رشتے ہیں. اور بتایا، پوچھا کس کا؟ ایک سودا بنت زامہ. یہ سابقون الاولون ہیں، مکے میں ابتدائی زمانے میں ایمان لائی، شوہر کے ساتھ ہجرت کی. شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ گئی، ایک بار واپس آئی، شوہر کا انتقال ہوا، بیوہ بیٹی ہوئی. آلموسٹ شی از 47-48 ایئرس اولڈ. دوسرا رشتہ کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کے دوست کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ بات کرو، دونوں جگہ رشتہ قبول ہو گیا. حضرت عائشہ کا کسی جگہ پر بات چلی تھی. جب یہ خاتون نے جا کر حضرت صدیق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کی تو کہیں بات چلی ہے، شاید وہ لوگ قبول کریں نہیں کریں، میں ایک بار پوچھ کے آتا ہوں. سیدھا چلے گئے. وہ گھر والے، لڑکے کے گھر والے، حضرت جب انہیں پتا چلا کہ حضرت صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا. حضرت صدیق خوش ہو گئے، واپس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح حضرت سودا کا ہوا، وہ رخصت ہو کر گھر آ گئی، عمر رسیدہ خاتون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف نکاح ہوا. روایات کے مطابق، چلیے ماننے والوں کی روایات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، we just accept it for the sake of argument. 6 سال کی تھی، نو پرابلم، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی کب ہوئی؟ 5 سال کے بعد. تو 6 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 11 سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے. In rare and exceptional cases, there are lot of examples are there کہ 10-11 سال میں لڑکی جوان ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے. اور لڑکی اگر بالغ نہ ہو تو اس کی ماں حیات ہے، ماں کو پتا ہے کہ لڑکی بالغ ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیسے رخصتی کرے گی؟ حضرت ام رومان حضرت صدیق کی بیوی زندہ ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد میں فرمایا کہ بھائی صاحب رخصتی ہونی چاہیے، انہوں نے حضرت عائشہ کو تیار کیا، بھیج دیا. تو بیوی، ماں کو معلوم ہے کہ بیٹی نکاح کے قابل ہو چکی ہے یا نہیں ہے. تو یہ اعتراض بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک قاتل، اللہ نے انہیں چنا تھا کہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے جب انسانی ذہن انتہائی شارپ ہوتا ہے. آج اپنے بچوں کے ساتھ آپ محسوس کرتے ہوں گے، جن کے بچے 6 سے 10 سال کی عمروں میں ہو رہے ہیں، دے آر ویری شارپ. آپ ایک بڑا نیا موبائل لا کر خالی تکلیتے بیٹھے رہیے، کیسا کروں کیا کروں. اس کو آپ نے نہ موبائل دلایا، نہ ٹریننگ دی، نہ معلوم. ادھر ادھر دوستوں میں دیکھا، انہیں ابا کو سکھاتا کیا کرنا ہے. اتنے ذہین بچے ہو جائے. ہمارے دور کے بچے بڑے ہوشیار ہو گئے. یہ دور وہ دور ہے، وہ دور تو اربوں کا دور. میموری کے اعتبار سے وہ دنیا کی اسٹرانگ ترین میموری کیا ہے، مالک تھے اس زمانے میں وہ لوگ. اللہ چاہتا تھا کہ نبی کے نکاح میں ایک ہی لڑکی آئے جو کنواری ہو. بقایا 10 نکاح جو ہوں وہ سارے کے سارے مطلقہ ہوں یا بیوہ. صرف حضرت عائشہ کنواری تھی. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا. 2 مرتبہ جبرائیل نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں ہونے والی بیوی ہے. یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا ہے. اگر ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں تو بخاری مسلم کی احادیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلہن کو جبرائیل اٹھا کے لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھونگھٹ اٹھا تو دیکھا جبرائیل کے ہاتھوں میں حضرت عائشہ ہے. بتا، حالانکہ وہ سعود کی شادی کی عمر نہیں تھی، مکے میں واقعات ہیں. اور جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ محترمہ. تو ایک تو یہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و خوض فرما رہے ہیں کہ کیا کروں، کیا کیا جائے. ایسے موقع پر آپ نے محسوس کیا کہ عرب مکہ مکرمہ میں آپ کی تبلیغ ایک طریقے سے سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے. مکہ والے اب فی الحال کوئی ایمان لانے والا نہیں، یعنی ٹائم بھی کوئی ایمان نہیں لائے. کیا کیا جائے؟ کیوں نہ قریب کے علاقے طائف کا رخ کیا جائے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک سورہ نازل فرما دیا، سورۃ الانبیاء. اس میں بے شمار پیغمبروں کا ذکر کر کے بتایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام آپ کر رہے ہیں
یہ ہر نبی نے کیا، اس میں کوئی خاص بات نہیں، ہر نبی یہی کام کرتا ہے، اور ہر نبی کو اپنی قوم سے اسی قسم کی دشمنیوں کا سابقہ پڑا ہے۔ اب اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام اور مرتبہ بتا دیا۔ سورہ ویسے تو طویل ہے، اس کو مختصر اس کا جائزہ لیں گے۔ بڑے عجیب و غریب انداز میں سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھے ہیں کہ ابھی عمر کیا ہے، صحت ہے، ینگ ہے، جوان ہے، آپ نے میں تو نہیں سمجھ رہا، آپ لوگ جوان ہیں، کیا ہے، موت کا تصور وہاں آتا ہے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اعضاء ہل رہے جھول رہے ہیں، بڑے میاں جانے کے زمانے میں ایسا سوچتے ہیں۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں کسی کے لیے۔ ماں نے اپنی گود میں ابھی پیدا ہونے والے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا، نکاح کے بعد نوجوان شوہروں کو بیویوں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سے بوڑھے باپوں نے اپنے جوان بیٹوں کو کاندھے دیے ہیں جنازوں کو۔ موت کے لیے اللہ نے کسی کی کوئی عمر وقت مقرر نہیں کیا، کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب نماز پڑھو تو ایسے جیسے تمہاری آخری نماز ہو۔ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے یہ جو سانس میں لے رہا ہوں دوسری سانس ملے گی نہیں ملے گی، لیکن ہم دنیاوی اعتبار سے بیٹھے آخرت کا سوچتے ہی نہیں۔ رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے یہ اس دور کے لوگ اس کو تکلف سے سنتے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم جیسے بشر ہے۔ وہ لوگ اس زمانے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے تھے هل هذا الا بشر مثلکم، کیا تم جیسا انسان نہیں ہے؟ آج مسلمانوں میں گروہ پیدا ہو چکا کہتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، کیا تھے؟ نور تھے۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو آپ اور میں ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ نور کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ کسی دکھ بیماری ہوتی ہے ان کو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ بیمار پڑے ہیں، بخار آیا ہے، صحابہ اکرام نے جب ہاتھ لگا کر دیکھا تو گرمی کی تاب نہیں رہا، اللہ کے رسول بڑا تیز بخار ہے، فرمایا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں مجھے دگنا بخار آتا ہے، بیمار پڑتا ہوں۔ آخری زمانہ تو بیماری کا آپ کا ایسا گزرا ہے کہ یہ دیوار کے کونے سے وہ دیوار تک آپ چلتے ہوئے نہیں جا سکے۔ دراصل ایک بیوی کے حجرے سے دوسرے بیوی کے حجرے تک آپ کو شفٹ کرنا تھا۔ حضرت عباس کے گلے کاندھے پر ایک ہاتھ ہے، حضرت علی کے کاندھے پر ایک ہاتھ ہے، دونوں لے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، چلتے ہوئے نہیں گیا۔ آخری 3 دن مسجد اور حجرے کے بیچ میں صرف ایک دہلیز کا فرق ہے، دہلیز کے اس طرف حجرہ ہے، دہلیز کے اس طرف مسجد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے، حضرت عائشہ کے حجرے سے ممبر کی جگہ بڑی مشکل سے 10 فٹ کا خط فاصلہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر امامت 3 دن نہیں کر سکتے، بیمار تھے، شدید بیمار، بھوک لگی۔ یہ تو واقعات آپ نے سنے ہیں کہ جب شدت سے بھوک لگی صحابہ نے بتایا کہ پتھر باندھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے پاس 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ دکھ ہے، بیماری ہے، آپ بے تحاشا موقع پر روئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جنازہ گود میں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ منبر پر کھڑے رہ کر آپ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ جنگ موتا میں اس وقت جعفر شہید ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ دکھ بیماری لگی ہوئی ہے، رنج و غم لگا ہوا ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا گروہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ آپ کس اعتبار سے نور تھے؟ اگر واقعی جسمانی اعتبار سے نور تھے تو پھر ہم آپ کی تقلید نہیں کر سکتے، آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ نور رات بھر کھڑے رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، رات بھر کھڑے رہنے سے پیر سوج جاتے تھے، سوجن آتی تھی، سویلنگ آتی تھی، یہ تمام چیزیں۔ اور آپ نے صاف فرمایا میں تقوی میں تم سب سے زیادہ ہوں، سوتا بھی ہوں، بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں عبادت بھی کرتا ہوں، وقفہ بھی دیتا ہوں، یہ ہے میرا طریقہ۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب عجیب آپ سے مطالبے کریں، ان سے کہہ دیجیے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی بھیجے ہیں اور ہر ایک پر ہم نے وحی کی ہے. ان کو نہیں معلوم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر انہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے، کتاب والوں سے پوچھ لو. یہ کتاب وہ ہے جس میں ہم نے تمہارا ذکر کیا. کتاب لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ایک تابعی کے زمانے میں ایک اموی بادشاہ نے بلایا اور بلا کہ حضرت آپ ہمارے پاس نہیں آتے. کہا کہ مجھے آپ سے ضرورت نہیں، اس لیے نہیں آتے. حضرت عبداللہ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کیا بادشاہ کے پاس وہ لوگ آئیں جو حاجت مند ہیں، مجھے آپ سے کوئی ضرورت نہیں. اچھا میری حکومت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ قرآن میں پڑھو، قرآن میں میرا ذکر ہے. کہا کہ ہاں قرآن میں تمہارا ذکر ہے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اللہ کے نیک بندے جنت میں ہوں گے، گنہگار جہنم میں ہوں گے. تمہاری زندگی کے حالات مجھے تو نہیں معلوم، 24 میں تو ساتھ نہیں رہتا تمہارے، تم خود جانتے ہو. اب یہ 2 آیتوں کو تم اپنے سامنے رکھ کے تم اپنا فیصلہ کرو، جنتی ہو دوزخ. بولو قرآن میں تمہارا ذکر ہے یا نہیں؟ فیہ ذکرکم. تم جب پیدا ہو کے دنیا میں آئے تو تعلیم حاصل کرو گے، ماں باپ تمہاری پرورش کریں گے، پھر وہ بوڑھے ہو جائیں گے، تم جوان ہو گے، تم ماں باپ کی پرورش کرو گے، دیکھ بھال کرو گے، شادی کرو گے. یہ تمام کے حق ادا کرنا، یہ اسی میں ان تمام چیزوں کی ہدایت ہے جو تمہاری اپنی زندگی کے بارے میں. تم نے سمجھا ہم یہ دنیا کو ہم نے یوں ہی بنا لیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے کھیل کود کے لیے زمین و آسمان نہیں بنائے. اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بالکل بگڑ کے رہ جاتا. یہاں تو بس ایک ہی خدا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت. صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے تمہارے نبی مرنے والے ہیں. افئن مت، اگر آپ مر گئے، فہم الخالدون، کیا یہ لوگ رہنے والے ہیں؟ ہمارا کلیہ قانون لا بیان کر دیجئے دنیا والوں کے سامنے، کل نفس ذائقۃ الموت. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ان کو سمجھ میں نہیں آیا انتقال ہو گیا نبی کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انتقال تو ہوا مگر خبر میں جانے کے بعد اللہ میاں پھر زندہ کر دیا. اب ذرا غور کر کے بولیے کون مزے میں ہے؟ فرعون کی باڈی پڑی ہوئی تھی، بڑے بڑے فرعونوں کی. آج کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تو میوزیم میں پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے کے جو فرعون ہوتے تھے، مصر میں بڑے بڑے عمارتیں بنتے تھے جنہیں پیرامڈس کہتے ہیں. ان اہرام مصر، ان بڑے پیرامڈ جو بڑے ہال کی شکل میں ہوتے تھے، بادشاہ کو بہترین مسیری چارپائی پر لٹا کر اطراف میں سونے چاندی ہیرے جواہرات اور ایک 15-20 سپاہیوں کی فوج وہاں پر رکھ کے چاروں طرف سے بند کر دیتے کہ بادشاہ سو گیا ہے، کبھی زندہ ہوگا تو ان کی ضرورت پڑے گی. حالانکہ سینکڑوں سال بعد جب کھلا اس کا دروازہ تو پتا چلا اندر سے ڈھانچے پڑے ہوئے، کبھی بادشاہ زندہ نہیں ہوئے. لیکن وہ کہاں لیٹا ہے جا کر؟ ایک بڑے ہال میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کے حجرے میں کیا کھودی گئی؟ قبر. کتنی خبر؟ ایک خبر ہمارے یہاں کتنی لمبی، اس کی ڈیپتھ کیا ہوتی ہے؟ 6 فیٹ. چوڑائی کیا ہوتی ہے؟ 3 فیٹ. یہی ہوتی ہے نا. ہماری تو سیدھی سادھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی خبر کھودی گئی تھی. اور صحابہ اکرام کو، صدیق اکبر کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے کے بعد میں پھر زندہ ہو کے بیٹھنا ہے. عمر فاروق کو نہیں معلوم، عثمان غنی کو نہیں معلوم، حضرت علی کو نہیں معلوم. اور سب نے غسل دے کر کفن پہنا کر آپ کو زمین کے اندر اتار دیا. ذرا غور کر کے بتائیں. اللہ یہ قانون بتا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ کیسی مورتیاں ہیں جس کی عبادت میں اور اس کے اطراف میں تم اعتکاف باندھ کر بیٹھے ہو؟ یہ میرے دشمن ہیں، میں موقع دیکھ کر انہیں توڑ پھوڑ دوں. اور واقعہ یہ ہوا، قوم جب ایک خاص تہوار منانے گئی، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، پورے بتوں کو توڑ دیا. قوم کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے چاہا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جھونک دیا. بہت بڑا الاؤ لگایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک چولہے میں بٹھا کر پھینک دیا گیا.
عین وقت پر اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، قلنا، یا ہم نے کہا اے نار، اے آگ ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ نے جب کائنات میں آگ بنائی تو اسے حکم دیا تیرا کام جلاتے رہنا ہے، مگر اس وقت تک جب تک کہ ہمارا حکم، جب ہمارا کانٹرڈکٹ دوسرا حکم آ جائے گا تو اپنا کام چھوڑ دے گی۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، انسانی تاریخ میں، کہ جب اللہ نے اپنی ایک مخلوق کو اس کا نیچرل کام کرنے سے منع کر دیا کہ آگ اب تو نہیں جلائے گی، میرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ یہ ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جب پوری قوم نے انکار کر دیا تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلِ، نوح نے ہم کو پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے جواب دیا۔ اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے دل کے گہرائی سے پکاریے یا اللہ۔ آسمانوں پہ اللہ جواب دے گا لبیک یا عبدی، اللہ جواب دیتا ہے۔ ہم کو سننے نہیں آتا یا اللہ، لیکن اللہ جواب دیتا ہے۔ جتنے اخلاص سے پکارو اتنا ہی اخلاص سے جواب دے گا تمہاری حاجتوں ضرورتوں کو، جب چاہے جتنی چاہے، اس کی اپنی مرضی، ہماری بھلائی کے لیے اتنی ہی پوری کرے گا۔ ورنہ ہم تو چاہتے ہیں دنیا کا نعمت مل جائے، اس کے نتیجے نہیں معلوم کہ اس کے نتیجے ہمارے کیا نہیں۔ وہ ایوب اذ نادى ربه، اور ایوب جب انہوں نے پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکالیف نے چھو لیا، پکڑ لیا ہے، اور تو سب سے بڑھ کر ہم، فاستجبنا له، ہم نے جواب دیا اسے، حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ وَظَنُّونَ، حضرت یونس علیہ السلام، وہ نکل کر چلے گئے بستی کو چھوڑ کر، جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں گئے، فَنَادَى، وہاں سے پکار کر کہا، فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہجرت کی ہے، تو فوری اللہ سے تڑپ کر کیا دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے اس کی ذات، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ وہ زکریا اذ نادى ربہ، مختلف موقعوں پر نبیوں نے پکارا، زکریا علیہ السلام ضعیف، بوڑھے، پلکیں سفید ہو گئی ہیں، ہڈیاں گھل گئی ہیں، لیکن دعا کریں اللہ میاں مجھے بیٹا دے، اولاد دے، اس لیے تیرے دین کی خدمت کرنے کی۔ تو پکارا کس کو؟ اولاد کے لیے پکارا کس کو؟ اللہ کو پکارا۔ فاستجبنا له ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، اور ان کو ہم نے یحییٰ دیا۔ اب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گا، یہ تو تمام نبیوں کے کچھ واقعات ہیں جو دوسرے سوروں میں بھی آپ کو ملیں گے اور تفصیل رکھیں گے۔ آپ کیا ہیں؟ یہ نبی ایک خاص علاقے میں پرٹیکولر ٹائم ایک خاص کتاب لے کر آئے تھے، جو ان کے بعد میں وہ کتاب نل اینڈ وائڈ ہو گئی، ان کا ٹرم آف نبوت ختم ہو گیا، لیکن آپ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر، قیامت تک آپ کی رسالت رہے گی، قیامت تک آپ کا کلام رہے گا، آپ کے ذریعے جو بھیجا گیا ہے کلام رہے گا۔ اب کوئی دوسری نئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے، اللہ نے آپ کو بتا دیا آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرنا، کبھی ان کے خلاف بات نہیں کرنا، آپ رحمت ہیں، میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین۔ جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلا دیا گیا آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت و مقام ہے آپ کا۔ یہ سورہ یہاں پر نازل ہوا، اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، جس کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين وانصر المجاهدين والإسلام۔ اللهم من أحييته منا فأحيِ الإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔